بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں جہاں بھی آپ مقیم ہیں پوری دنیا کے جس گوشے میں، جس ملک میں، جس کونے میں، اللہ پاک آپ کو، اور بالخصوص وہ جو پردیس میں رہنے والے میرے پردیسی بھائی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو پردیس کے دکھوں اور تکلیفوں سے اپنی امان میں رکھے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر والدین کی فضیلت بیان فرمائی، اور والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ والدین کا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ والدین کے مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جہاں نماز کے اندر اپنی تسبیح و تحلیل، قیام و رکوع اور سجود اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام رکھا ہے، وہاں اسی نماز اور خالص اپنی عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کی بخشش کی دعا بھی کروائی ہے، اور حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے بھی میری عبادت کے اندر، یعنی میں نے اپنی عبادت میں تمہارے والدین کی دعا کا حصہ رکھا ہے۔ اور اس وقت تک اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نماز بھی قبول نہیں کروں گا جب تک تم نماز کے اندر بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت نہ کر لو۔ اسی لیے ہر نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے پروردگار عالم، اے ہمارے پالنے والے، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے۔ ٹھیک ہے؟ تو دوستو، ہمارے اس معاشرے کے اندر آج کل والدین سے نسلوں کی دوری ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ جو والدین کی عزت اور خدمت اور فرما برداری اور جو ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، جو ان سے محبت اور پیار ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی، اور اس کی بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، صرف ان کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ والدین، ماں کا بھی بڑا مقام ہے اور باپ کا بھی بڑا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھو، پیار سے اپنی ماں کا چہرہ تک لو بس۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج کا، اگر سننے والے کو اور حدیث پڑھنے والے مسلمان کو یہ اپنے نبی کی زبان پر کامل یقین ہو، صرف خالی سننے کی حد تک نہ ہو کہ بس میں نے سن لیا، نہیں، کامل یقین، اگر اس حد تک یقین ہو اور اس بات پر ایمان ہو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لجپال نبی کی زبان سے نکلنے والا کوئی جملہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو ہم ہر روز بار بار اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں، کبھی ماں کا چہرہ دیکھیں، کبھی باپ کا چہرہ دیکھیں۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ ناراض ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا، ماں ناراض ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ بڑا مقام ہے والدین کا، اتنا مقام ہے کہ یاد رکھو کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا، اور میں نماز میں ہوتا، اللہ کی عبادت میں ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دے کے بلاتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں کیا کرتا کہ ماں کی آواز پر میں نماز چھوڑ دیتا،
میں نماز چھوڑ دیتا, عبادت چھوڑ دیتا, اور دوڑ کے جا کے میں اپنی ماں کی بات کو سنتا اور اپنی ماں کو راضی کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ماں راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے. اسی طرح جتنے بھی عظیم لوگ تاریخ اور ہسٹری کے اندر گزرے ہیں یا جو موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب انسان ہے, کسی بھی حوالے سے کسی فیلڈ میں وہ کامیاب انسان اگر جس کو آپ دیکھ کے رشک کرتے ہیں اس کے مقام و مرتبے کو, تو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس سے کبھی پوچھ لینا کہ تو نے یہ مقام کہاں سے پایا, یہ عزتیں کہاں سے پائی ہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ عزت اور یہ وقار یہ میں نے اپنے والدین کی دعاؤں سے پایا ہے. تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ والدین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ کو کامیابی ملے, معاشرے کے اندر آپ کو عزت ملے, عظمت ملے, لوگ آپ کی آنر کریں, تو پھر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں, اپنے والدین کی خدمت کا خیال رکھیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, ان کو راضی رکھیں, ان کو کبھی دکھ نہ دیں, ان کو کبھی تکلیف نہ دیں, کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ بولیں جس سے آپ کے ماں باپ کو دکھ پہنچے, کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے آپ کے ماں باپ کو دکھ پہنچے. دنیا میں جہاں آپ جائیں گے موجیں کریں گے, اور اگر آپ کے والدین راضی ہوں گے, ان کی دعائیں اگر پیچھے ہوں گی نا, تو موجیں ہی موجیں. پھر آپ کو پھر دنیا کا کوئی دکھ پریشانی آپ کو گرا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ ایک آخر میں اس شعر پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ پیار کرتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے, پیار کرتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. امید کرتا ہوں میری اس مختصر سی گفتگو کے بعد اگر کسی کے اندر اس حوالے سے کوئی کمی ہے, کوئی نقص ہے, کوئی تھوڑی کوتاہی ہے کسی بھی وجہ سے, تو وہ فوراً اس کوتاہی کو ختم کر لے گا, اپنی کوتاہی کو دور کر لے گا اور جلدی جلدی اپنے والدین کے ساتھ راضی ہوگا اور ان کو خوش کرے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ بھی میرے ساتھ نیکی کے اس سفر میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.